السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم: انما ولدت مطہرا انما ولدت مختونا، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم: انا سید الانبیاء والمرسلین، انا سید الاولین والآخرین، ولا فخر لی، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، ولا فخر لی الفخر فخری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا ہی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی دوستو اور قابل احترام خواتین، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، جیسے یہاں اکٹھا فرمایا جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے: ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ ہری ہے شاہ حیات ان سے، شاعر کہتا ہے جو ہماری زندگی کی شاخ ہری بھری ہے، جیسے درخت کی شاخ ہری بھری ہو تو پھل بھی لگتا ہے، سارے معاملات چلتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کو ایسا محبوب عطا فرمایا جو اور کسی امت کو نہیں عطا کیا۔ قرآن میں یوں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا جو احسان و انعام کیا وہ یہ احسان کیا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کر دیا۔ کیسا مصطفیٰ، کیسی شان والا کہ قرآن یہ کہتا ہے: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب ہم مکہ شہر کی قسم کھاتے ہیں، قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمارا گھر بیت اللہ اس میں موجود ہے، حجر اسود، مقام ابراہیم، مینا، مزدلفہ، عرفات اس میں موجود ہے، یہ سب چیزیں بڑی بابرکت ہیں، لیکن قسم کھانے کی وجہ آگے کیا بیان فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے مبارک قدم اس کی گلیوں میں لگ رہے ہیں، اس لیے ہم اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔
محبوب کے چہرے کو قرآن میں یوں بیان فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب تیرے مبارک چہرے کی قسم۔ کہیں قرآن نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے محبوب ہم آسمانوں سے تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، جو قبلہ تو کہتا ہے وہی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو قرآن نے اپنا حصہ بنا کے پیش کر دیا۔ محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ آیا تو قرآن نے اس کو حصہ بنا دیا، عینی کا لفظ استعمال فرما دیا۔ محبوب کی زبان مبارک کا تذکرہ آیا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اچھا محبوب کا نام ہے تو آپ بھی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید نہیں یقیناً اللہ اس کی برکت سے میری آپ کی بخشش فرمائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے جب تک میں 10 رحمتیں اس پہ نازل نہ فرما دوں اس وقت تک بس نہیں کرتا، اور دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں، مسائل، ٹینشن اس کی دور کر دیتا ہوں۔ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ باب العافیہ، جو ایک مرتبہ میرے پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے سکھ چین کے، عافیتوں کے سارے در کھول دیتا ہوں۔ اس لیے جب بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہمارے محبوب، پوری کائنات کے محبوب کا جب نام آئے تو ہم سب کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کا تذکرہ آیا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، مصطفیٰ کی تلاوت کی باری آئی تو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، مصطفیٰ کے ذکر کا تذکرہ آیا تو فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، مصطفیٰ کے دانتوں کی باری آئی تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مصطفیٰ کے سینے کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کی پیٹھ کی باری آئی، کمر کی باری آئی تو فرمایا الذی انقض ظہرک، مصطفیٰ کی کملی کی باری آئی، یا ایھا المزمل، مصطفیٰ کے کپڑوں کی باری آئی، وثیابک فطہر، مصطفیٰ کے ماحول کی باری آئی تو فرمایا والرجز فہجر، مصطفیٰ کے اخلاق کی باری آئی تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کی باری آئی تو قرآن نے اس کو بھی ذکر کر دیا ازواجہ امہاتہم، مصطفیٰ کے غلاموں کی باری آئی تو قرآن کیا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے محبوب کے جو محبوب ہیں، میرے محبوب کے جو عاشق ہیں، حضور بھی ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی حضور سے، تو میرے محبوب کے جو محبوب ہیں، میرے محبوب کے جو عاشق ہیں، غلام ہیں، ان کی جب باری آئی تو قرآن نے کیا خوبصورت انداز اپنایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے محبوب کے غلام وہ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان کو پکا کر دیا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے تو میرے محبوب کی جماعت، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میری جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون الا ان حزب اللہ هم الغالبون، میری جماعت ہر جگہ کامیاب و کامران ہو کر رہے گی۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی باری آئی جو رب نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا تو فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور کون لے کر آیا ہے؟ جب اس کی باری آئی تو فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہاں اتارا آ کے؟ علی قلبک، آپ کے نورانی دل پہ اتارا۔ کون سی زبان میں لے کر آئے؟ بلسان عربی مبین، کون سے مہینے میں لے کے آئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ایک ایک شے کو میرے آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو یوں ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے آپ کے آقا کی رحمت کا جب مقام اور رتبہ بیان کرنا آیا تو کیا فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آپ کے محبوب کے
غم کی جب باری آئی کہ ان کے سینے میں غم کیسا تھا تو فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ایک ایک چیز کو قرآن نے ان کی دعوت والی صفات کو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مصطفیٰ کی لاڈلی امت کی جب باری آئی تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو میرے آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر بھیجا۔ اور صحابہ کہتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا اور میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء تشریف لائے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، 2-4 دفعہ دیکھا تو میں مجبور ہو گیا انظر الی و الی القمر، کبھی آقا کو دیکھتا کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، تو مجبور ہو گئے یہ فیصلہ کرنے پر فہو احسن عندی من القمر، 14ویں کے چاند کی کوئی مقام اور حیثیت نہیں، ہمارے آقا کا حسن و جمال اس سے بہت زیادہ تھا۔ امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ گھر کے اندر میں سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہی تھی تو مجھ سے وہ سوئی آگے پیچھے ہوگی، فطلبتها، میں نے بڑا تلاش کیا لیکن مجھے فما وجدتها، میں نہ پا سکی اس کو کہ کدھر گم ہوگی۔ اسی اثنا میں امام الانبیاء گھر میں داخل ہوتے ہیں، فتبینت الانوار، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے ان کے چہرہ انور سے ایسا نور نکلا کہ وہ سورج، وہ جو سوئی تھی یوں چمک گئی جیسے گھر میں سورج آ گیا ہے، اتنی روشنی، اور مجھے صاف دکھائی دینا شروع ہوگی کہ یہ سوئی پڑی ہوگی۔ اور تو چھوڑیے، میرے آپ کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، لیکن تھوک کا لفظ میرے آپ کے لیے استعمال ہوگا، اس کو ادب کے انداز میں کہیں گے لعاب دہن۔ کیا لفظ بولا جائے گا؟ لعاب دہن۔ لعاب تھوک کو کہتے ہیں، دہن کہتے ہیں منہ کو، تو ادب کے میں تھوک بھی بولا جاتا ہے لیکن اس کو اچھا الفاظ، اچھے انداز میں لعاب دہن کہیں گے۔ میرے آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے کہ ایک عورت بڑی ہی گناہ گار اور بڑی ہی زبان کے اعتبار سے ایسی گفتگو کرنا کہ لوگ تنگ تھے، ایک دفعہ آئی، آ کے کہنے لگی آپ دوسروں کو بڑے دعوے کرتے ہیں اخلاق کے، پیار کے، مجھے بھوک لگی، مجھے بھی تو کھانا دیں، تو آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، آپ بھی کھا لو۔ تو کہنے لگی نہیں، آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی، آپ کے منہ کا جوٹھا کھاؤں گی۔ تو آپ نے اپنا لقمہ نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، وہ لقمہ منہ میں جانا تھا، لعاب دہن اندر گیا اور اندر کی ساری غلاظتیں باہر آ گئیں، اور اس وقت کی پاک دامنہ اور اعلیٰ درجے کی خواتین میں اس کا بھی شمار ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر جو کنواں تھا اس کے اندر بزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بئر فی دارہ، جو اپنے گھر کے اندر کنواں تھا اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ فلم یکن بئرا اعذب منہا بالمدینہ، تو پورے مدینہ میں اس جیسا میٹھا اور شیریں پانی کسی کنویں کا نہیں تھا۔ یہ لعاب دہن کی برکت ہے۔ یہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب دہن حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو جہاں ان کو پلر تک نہیں دکھائی دے رہا تھا، فرماتے ہیں آقا کی لعاب دہن کے صدقے سے شام کی پہاڑیاں جو سینکڑوں میل دور تھی وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ اور تو چھوڑیے، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں دکھنے لگیں، بچپن کی 5-6 سال کے تھے، تو آنکھیں جیسے بچوں کی خراب ہو جاتی ہیں، وہ آنکھوں کا معاملہ ہوا تو ان کو لے کے چلے گئے۔ ایک اس وقت کے جو بڑے راہب تھے، بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو جو لے کے چلنے والے، ان کے پاس لے کے چلے گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خط و خال کو جب دیکھنا شروع کیا
تو کافی دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگے میں اس بچے کو کیا دم درود بھیجوں، کیا دم درود کروں، کیا اس کو دم کروں، کیا اس کو دوائی دوں، یہ تو خود پوری کائنات کے لیے شفا اور رحمت بن کے آیا ہے۔ تو جناب عبد المطلب کہہ رہے کہ کیا مطلب؟ کہ ان کا لعاب دہن یوں نکالیے۔ چنانچہ دادا جانے کا بیٹا زبان باہر نکال، چونکہ وہ اس وقت کے وہ بزرگ تھے، کہ بیٹا زبان باہر نکالو۔ زبان کے اوپر جو لعاب دہن تھا اس کو لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن خشک کنویں میں جاتا ہے تو وہ پانی سے بھر جاتا ہے، کڑوے پانی میں جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہڈی پہ لگتا ہے تو وہ جڑ جاتی ہے، 4 بندوں کے کھانوں میں لعاب دہن جاتا ہے تو وہ کھانا پوری فوج کھا کے جاتی ہے۔ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ایسی شان والا بنایا، ایسی آن والا بنایا، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں چمکتا تھا کہ 14ویں کے چاند نے کیا چمکنا ہے۔ اطول من المربوع اقصر من المشذب عظیم الہامہ رجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرق والا فلا یجاوز شعره شحمۃ اذنیہ اذا وفر۔ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ 14ویں رات کے زیادہ چمکتا تھا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع اقصر من المشذب، قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، لیکن ایک معجزہ تھا میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ طویل تھے زیادہ، طویل کہتے ہیں لمبے کو، نہ زیادہ طویل تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، درمیانہ کا تھا، لیکن بڑے سے بڑے قد والا بھی آ جاتا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چھوٹا لگتا تھا۔ یہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یوں کان عنقہ جید دمیۃ، کان عنقہ جید دمیۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گردن مبارک تھی یوں تھی جیسے چاندی کے اندر کو مورتی گھری ہوئی ہو اور بڑی خوبصورت تراشی گئی ہو، یوں کیفیت میں ازہر اللون، جیسے نوخیز کلیوں کا رنگ ہوتا ہے، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلتا ہوا رنگ تھا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ماجدہ اور میری خالہ جان ہم تینوں آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت ہونے کے لیے، بیعت ہو کے جب واپس جا رہے تو میری ماں اور خالہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ اللہ کی قسم ما رأینا مثلہ، ہم نے ایسا خوبصورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، الین من رسول اللہ، جو حضور سے زیادہ نرم گفتگو کرنے والا ہو، جو ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، جو ان سے زیادہ پاک اور صاف ہو، اور جو ان سے زیادہ اپنائیت دینے والا، محبت دینے والا، پیار دینے والا، اخلاق والا ہو، ایسی شخصیت ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خط و خال کے مختلف موضوع بنتے ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا کہ کچھ میں نے عرض کر دیا، کچھ قرآن کی روشنی میں، کچھ احادیث کی روشنی میں۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ اور خط و خال آپ کے اچھے اخلاق کے اعتبار سے بھی بنتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی امت کو ہر دور میں ضرورت سب سے زیادہ رہی ہے اور اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اتنے عنوان ہیں، جتنی قرآن کی آیات ہیں، اس سے بھی بڑھ کے میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، قرآن کی ہر آیت ہی تو میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پیغام دے رہی ہے، ہر چیز۔ تو خاص طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاقی اعتبار سے حلیہ مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسل الکلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے لوگوں کے درمیان میں تو کبھی کسی کو نشانہ بنا کر، جیسے ہم کہتے ہیں میں فلاں کو بڑا ذلیل کر کے آئے، شرمندہ کر کے آئے، یہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کیا،
بلکہ یوں فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسے کرتے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بس فلانا یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے۔ اور تباہی اور بربادی ہماری وہ یہ ہو چکی ہے کہ ہماری زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں سچی بات کہتا ہوں، میں کھری بات کہتا ہوں، میں بڑا سچا آدمی ہوں، میں کڑوا آدمی ہوں، میں بڑا کھرا آدمی ہوں۔ کیا کہتے ہیں ہم جی؟ میں بڑا، ذرا سارے فرما دیجئے، میں بڑا سچا آدمی ہوں۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میں سچی بات کہتا ہوں چاہے کسی کو، بول تو لیں، سنا کبھی یہ جملہ کہ نہیں سنا؟ خود سنا نہیں، کہتے بھی ہیں۔ ہاں، ایک ہوتا سننا، ایک ہوتا کہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سننا نہیں، ہم کہتے بھی ہیں، کیونکہ ہم سارے ہی صاف گو ہیں۔ اور بھئی اللہ ایسی صاف گوئی سے میری آپ کی، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے خاص طور پہ، اور غیر مسلموں کو بھی حفاظت فرمائے۔ یہ جملہ شیطانی جملہ ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ سارے بول لیجیے، اب یہ بھی بولے نا جیسے پہلے بولے۔ جہاں پر میں آ جاتی ہے نا، میں، وہاں شیطانیت شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پر میں آ جاتی ہے وہاں کیا شروع ہو جاتی ہے؟ اور اس کے ساتھ میں سچا ہوں، یہ تو کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ یہ تو دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات کہ میں سچی بات کہتا ہوں، کڑوی بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ وہ کون سا حق ہے، وہ کون سا سچ ہے جو کڑوا ہوتا ہے؟ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ماشاءاللہ سارے سمجھدار لوگ، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کہ یہ بتائیے کہ امام الانبیاء سے بڑھ کے بھی کائنات میں کوئی سچا آیا ہے؟ جواب بڑا آہستہ آ رہا ہے آپ کا۔ حضور سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سچا آیا ہے؟ ایک واقعہ بتا دیں، ایک جملہ بتا دیں کہ آپ نے کبھی دوسروں کو ذلیل کیا ہو۔ ہم تو اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ میں سچ بات کہتا ہوں، میں سچی باتیں کرتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ یہ اصل میں اندر کا، اپنے اندر کے جذبات کو پیش کرنے کے لیے، بڑاس نکالنے کے لیے سچی بات کا، جیسے دوجے دے مونڈے تے بندوق رکھ کے چلانا، وہ والا حساب ہم کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط امرأۃ ولا خادما، کہ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی خاتون کو اور کبھی کسی خادم کو، نوکروں کو، یعنی کمزوروں پہ عام طور پہ ہاتھ اٹھایا جاتا نا، عام طور پہ میرا آپ کا بس کہاں چلتا ہے، یا بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا، یا بچوں پہ ہاتھ اٹھا لیا، یا ملازمین کو گالیاں دے لی۔ تو جہاں بس چلتا تھا وہاں پر بھی نہیں، جہاں نہیں چلتا تھا وہاں پر بھی نہیں، کبھی کسی کو نہیں مارا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط امرأۃ ولا خادما، نہ کبھی کسی خاتون کو، کسی عورت کو، نہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی نوکر پہ ہاتھ اٹھایا۔ ہمیشہ پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے، اتنی اپنائیت، اتنا پیار، اتنی محبت دی کہ وہ پوری دنیا کے لیے اخلاقیات کا مجموعہ اور مثال اور نمونہ بن گئے۔ ایسے اخلاق رب نے میرے آپ کے محبوب کو عطا فرمائے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے اللہ نے کہاں کہاں کیے، یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ اس میں سے ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمایا قم یا شعیا، اے شعیا آپ کھڑے ہو جائیے، سأطلقک بوحی، میں آپ کو ایک خاص وحی بھیجنا چاہتا ہوں، ایک خاص پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اللہ نے زمین و آسمان کو بھی مخاطب کیا اور فرمایا یا سماء انصتی
ویا ارض اسمعی، اے زمین و آسمان تم بھی خاموش ہو کے سنو، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا، اللہ نے ایک بڑا عظیم الشان کام کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کام سے پہلے اللہ پوری کائنات کو سجانا چاہتے ہیں۔ یرید ان یحول الریف الی الفلا والاجام فی الغیثان والانہار فی الصحارا، اللہ اس سے پہلے صحراؤں کے اندر سے نہروں کو اور جو چٹیل میدان بن چکے ہیں ان کو سرسبزی کی چادر پہنانا چاہتے ہیں، والاجام فی الغیثان، اور نشیبی زمینوں میں وہاں پر بھی درختوں کا نظام اور وہاں پر بھی بہتری کا نظام بنانا چاہتے ہیں، یہ بنجر پنا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ترتیب سسٹم نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کو وحی دے کر فرمایا کہ میں ساری کائنات کو سجانا چاہتا ہوں۔ کیوں سجانا چاہتا ہوں؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، میں اپنا لاڈلا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ کیسا محبوب؟ سب سے پہلی ان کی جو صفت ایک جملے میں 3 خوبیاں بیان کی، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، وہ بات کرے گا میرا محبوب تو اس انداز میں کہ اپنے تو اپنے، پرائے جو دشمن ہیں وہ بھی اپنے بن جائیں، ایسی بات کرے گا کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی اپنے بن جائیں، دشمن بھی اپنے بن جائیں، ولا غلیظ، اور دل کے اندر محبتوں کی انتہا ہوگی، دل میں بھی سب کے لیے محبت، زبان پہ بھی سب کے لیے محبت، ولا صخاب فی الاسواق، اور جب بازار میں کبھی جائیں گے تو بازار کے اندر بھی، عام طور پہ بازاروں میں دیکھا ہوگا بہت زیادہ شور شرابہ، جو لینے والا، جو دینے والا اور جو روٹین میں گزرنے والا ہر بندہ ہی، تو خاص طور پہ فرمایا جہاں شور و غل کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر بھی وہ دھیمے انداز میں بات کریں گے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق لو یمر الی جنب السراج لم یطف من سکینته ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی، اگر وہ چراغ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی لطافت اور سکینت اتنی ہے کہ چراغ بجھنے نہ پائے، اور اگر سخت نرکل پہ پاؤں رکھ دیں، سخت نرکل یہ جو بانس ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکی سی بھی وزن ڈالا جائے تو چیخنا چڑچڑاہٹ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو میں سخت نرکل میں بھی پاؤں رکھ دیں تو ہلکی سی بھی آواز سنائی نہ دے، لم یسمع من تحت قدمی، ان کے قدمین شریفین سے کوئی آواز نہ آئے، ابعثہ بشیرا و نذیرا، میں اپنے محبوب کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجوں گا، لا یقول الخنا، با مقصد بات کرنے والے ہوں گے، افتح بہ اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا واہب لہ کل خلق کریم، میں اپنے اس مصطفیٰ کی برکت سے اندھوں کو بینائی عطا کروں گا، اور جو بہرے ہیں ان کو صفت شنوائی عطا کروں گا، اور جو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا، جن کے دل تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو میں زندگی عطا کروں گا، اور سب سے بڑی بات جو میں اصل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی، وَأَهَبُ لَهُ کل خلق کریم، جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی، وَأُسَدِّدُهُ بِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ وَالْحِكْمَةَ مَنْطِقَهُ وَأَحْمَدَ اسْمَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ أَهْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ وَأَرْفَعْ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةِ وَأَغْنِي بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، میں اس مصطفیٰ کی برکت سے وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، لوگوں سے جہالت کو دور کروں گا، لوگوں کا فقر و فاقہ دور کروں گا، لوگوں کے اندر سے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں سب ختم کر دوں گا اس مصطفیٰ کی برکت سے،
وَأَجْمَعُوا بِهِ بَيْنَ أُمَمٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَعْضَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَقُلُوبٍ مُتَفَرِّقَةٍ، میں اس مصطفیٰ کی برکت سے جو بکھرے دل ہیں، بکھری قومیں ہیں، بکھرے لوگ ہیں، سب کو مجتبی کر دوں گا، سب کو اکٹھا کر دوں گا۔ وَأَسْتَنْفِذُ بِهِ فِئَامًا عَظِيمَةً كَثِيرَةً مِنَ الْهَلَكَةِ، اس مصطفیٰ کی برکت سے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ وَأَسْتَنْفِذْ بِهِ فِئَامًا عَظِيمَةً كَثِيرَةً مِنَ الْهَلَكَةِ، اس مصطفیٰ کی برکت سے کروڑوں انسانوں کو میں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دوں گا، اور ان کو ایسے غلام عطا کروں گا کہ جو یأمرون بالمعروف، میرے محبوب کے جو غلام ہوں گے، اجعل امتہ خیر امت اخرجت للناس، پوری امتوں میں سے سب سے بہتر اور اعلیٰ امت میں اپنے مصطفیٰ کو عطا کروں گا۔ کیسی امت؟ دوسری بات میں آتا ہے حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، میرے محبوب کی امت جب کل قیامت کے دن میرے پاس پیش ہوگی، میرے مصطفیٰ کے غلام جب کل قیامت میں میرے پاس پیش ہوں گے، ونورہم مثل نور الانبیاء، ان کے چہروں پہ ایسا نور ٹپک رہا ہوگا جیسے نبیوں کے چہروں پہ ٹپک رہا ہوگا۔ تو میں اصل نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، اپنے محبوب کو ایسے اخلاق عطا کروں گا کہ جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی۔ چنانچہ میں 2-3 واقعہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ بڑا بد نصیب ہے، آپ علیہ السلام یوں پانی پی رہے ہیں، کہ رسول اللہ میرا باپ بڑا بد نصیب ہے، یہ آپ کے لعاب دہن جو لگا ہوا جس پانی پہ یہ مجھے عطا کر دیں، میں آپ کو اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر کو پاک صاف ہو جائے۔ آپ نے وہ لعاب دہن لگا ہوا پانی، جھوٹا پانی وہ دے دیا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو زمزم پیتے ہیں وہ میرے آپ کے آقا کا جھوٹا ہے۔ زمزم کی اپنی بڑی فضیلت، اوپر سے ایک اور فضیلت مل گئی کہ وہ میرے آپ کے آقا علیہ السلام کا کیا ہے؟ لعاب دہن لگا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ پانی لے کے اپنے والد کے پاس گئے۔ اس والد بد نصیب کا نام تھا عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار۔ یہ ابو لہب اور ابو جہل سے بھی نیچے والے، حاویہ کے اندر سب سے نیچا جو جگہ ہے جہنم کے اندر، سب سے نیچے والے درجے میں یہ۔ باپ کے پاس جب پہنچے، پانی پیش کیا تو باپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حضور کا جھوٹا ہے۔ گلاس آدھا پکڑ کے یوں